اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام مومنین، اہل تشیع قوم، پرچنار، علی علیہ السلام کے ماننے والوں، یا علی مدد۔ جس عبادت میں علی نہ ہو وہ عبادت نہیں کیا، جس عبادت میں علی نہ ہو وہ عبادت نہیں کیا۔ جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی بو بھی مشکل ہے۔ جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی بو بھی مشکل ہے۔ چند روز قبل جیسا کہ سب کو پتہ ہے، سب کو معلوم ہے کہ ایک گستاخ سلطان غول ابن یزید نے شان اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں گستاخی کی ہے، ایک ناقابل برداشت ہے۔ ہم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی اہل بیت علیہ السلام کے شان میں گستاخی کرے، اور اس لیے ان جو حرکت کی ہے، ہم حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں پرزور کہ اس لعین کو جلد سے جلد اریسٹ کیا جائے فوراً، اور اس کو توری بنگش کام کے حوالے کیا جائے۔ جو فیصلہ توری بنگش کام کرے گا، ہمارا انجمنی سیکریٹری کرے گا، وہ فیصلہ ہمیں قبول ہوگا، اور اگر اس کے باوجود حکومت نے اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا، ادھر ادھر کی باتیں بنا لی، تو پھر ہمیں خود اپنی دفاع کرنی آتی ہے کہ ہم نے اپنی دفاع کیسی کرنی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سے مثالیں ہیں اہل تشیع قوم کی، اسپیشلی پرچنار کے، کہ پرچنار والا قوم نے کیسے اپنی دفاع کی ہے۔ تو اس دفعہ بھی ہم اس سے زیادہ دفاع کریں گے۔ حکومت کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسا کہ آپ کنسٹیٹیوشن کا جو لا ہے، کنسٹیٹیوشن کے تحت جو قانون بنائے گئے ہے، اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے یا صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی کرے، تو جو قانون اس کے لیے بنایا گیا ہے، تو وہ کنسٹیٹیوشن کے تحت اس ملعون کو، مطلب سلطان غول ابن یزید لعین کو بھی اس قانون کی، اس کنسٹیٹیوشن کے تحت سزا دینی چاہیے، کیونکہ اس نے جو حرکت کی ہے وہ شان اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں کی ہے، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ شان اہل بیت علیہ السلام کی جو گستاخی کرے، اس سے مراد ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جس نے حسین علیہ السلام کو راضی کیا، خوش کیا، اس نے مجھے راضی کیا اور خوش کیا، اور جس نے حسین علیہ السلام کو اذیت دی، ناراض کیا، اس نے مجھے اذیت دی اور ناراض کیا۔ تو جو امام حسین علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، امام حسین علیہ السلام کی بیٹی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو اس کا پاک صاف مطلب واضح ہے کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام جو ہے نواز رسول ہے، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، تو اس نے خدا کی شان میں گستاخی کی، اور جو خدا کی شان میں گستاخی کرے گا، تو اس کا جو جگہ ہے، جو اس کا جو ٹھکانہ ہے، وہ ہے جہنم، واصل ہی جہنم۔ اور اس ملعون کو بھی بالفوراً واصل جہنم کرنا چاہیے، مطلب اس کو پھانسی دینی چاہیے قانون کے تحت، پاکستان کی قانون کے تحت۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ہر چیز، ہر قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہہ رہے کہ جو حرکت اس ملعون نے کی ہے، جو جرأت کیا ہے، اب حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ اس کے خلاف بالفوراً ایکشن لینی چاہیے، کیونکہ اگر حکومت نے اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ شیعہ سنی کا کنفلکٹ آئے گا درمیان میں، اور شیعہ سنی کا کنفلکٹ جب آ جائے گا، تو ملک کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ ملک کے لیے کیسے بڑا خطرہ ہے؟ ملک کے لیے اس لیے خطرہ ہے کہ کوئی ملک ترقی اس وقت نہیں کر سکتا جب تک اس ملک کے اندر امن سکون نہیں ہے، جب تک اس کے سٹیزن محفوظ نہیں ہے، جبکہ اس ملک کا سٹیزن مطلب امن سکون سے زندگی نہیں گزار رہا ہے، تو وہ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ ہم حکومت سے ایک ریکویسٹ نہیں کرتے، بلکہ اپیل کرتے ہیں، پرزور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ترقی کرنی ہے دنیا میں، جیسا کہ یورپین ممالک جو ہے آج کل کہاں پہنچ گئے ہیں، اور ہمیں اگر دیکھا جائے جو مسلم کنٹریز ہے، وہ یہی ان قوموں میں پڑے ہوئے ہیں، شان اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں گستاخی کرے، شیعہ کافر اس کے بارے میں یہ کیا ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں، کیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے؟
اصل میں ان کو پتہ ہے نہیں ان کے ضمیر مردہ ہے، کیونکہ اگر ان کی ضمیر مردہ نہ ہوتے تو آج یہ نہیں کرتے اہل تشیع قوم کی طرح۔ اہل تشیع قوم ایک پرامن قوم ہے، ایک بشعور قوم ہے۔ اہل تشیع قوم کو ہر چیز کا پتہ ہے کہ کوئی کام جو مسئلہ ان کے ساتھ آ جائے ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ تو یہ ہے یہ جو ایشو ہے اس کو بھی ہمیں ہینڈل کرنا آتا ہے، لیکن پہلے حکومت سے ہم اپیل کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے تحت اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اگر پھر نہیں ملا پھر ظاہر سی بات ہے ہمارے ہاتھ میں آئے گا، پھر ہمیں آتی ہے کہ ایسے کیسے بدلہ لینا ہے۔ بہت سی طریقے ہے کہ ایسے بدلہ ہم لے سکتے ہیں۔ ہم کوئی وہ کام نہیں ہے کہ بس خاموش ہو جائیں گے۔ اصل میں جو گستاخی اس لائن نے کی ہے، اس لائن کا جو تعلق ہے اس کی میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کروانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو۔ یہ ہے حرام زادہ، یہ ہے یزید کا نسل، یہ ہے ملعون، اس کا ماں باپ کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ جو اٹیچ گروپ ہے، جو اٹیچ بندے ہیں، میں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کا جو منصوبے ہے پرچنار کے لیے، پرچنار کا امن سکون خراب کرنے کی کوشش میں آپ لوگ لگے ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ پاک آپ لوگوں کو جلد سے جلد تباہ و برباد نیست و نابود کرے گا، کیونکہ ہم جس ہستی کو ماننے والے ہیں وہ ہے امام حسین علیہ السلام، امام علی علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمیں کوئی غم نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو جائے فیوچر میں، کیونکہ ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں شکر کرتے ہیں اللہ پاک کا کہ ایک ایسے راستے کو ہم نے پا لیا ہے، اختیار کیا ہے کہ ہم اس راستے پہ پہر کرتے ہیں۔ اگر زندہ ہیں پھر بھی پہر کر لیتے ہیں، اگر مر جائے پھر بھی پہر کر لیتے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں بھی سعادت اور آخرت میں بھی سعادت۔ سمجھ گئے؟ تو اس خرابی کا اصل میں کچھ پتہ ہے نہیں، اس ملعون کو کچھ علم ہے نہیں، لا علم ہے۔ ویسے اہل سنت قوم کا جو وہ ہے دین ہے، یہ اصل میں یہ بے غیرت بدنام کر رہا ہے، لیکن ہم اہل سنت بھائیوں سے بھی معذرت کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس بات کا برا نہیں مانا ہے کہ جو ہمارے قوم کی جن لوگوں نے تھوڑا سخت لہجے میں تقریر کی ہے، کیونکہ وہ مجبور ہو گئے ہیں تم لوگوں کی وجہ سے، جو لوگ شرپسند ہیں ان لوگوں کی وجہ سے۔ اگر شرپسند لوگ ایسا کام نہ کریں تو ظاہری سی بات ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، بھائی چارہ ہوگا ہر جگہ۔ اگر آپ لوگوں کو بھائی چارہ چاہتے ہیں، ہم ریڈی ہے، لیکن اگر پھر بھی آپ لوگوں کو آرام سے زندگی پسند نہیں ہے، پھر ہمیں بھی طریقے آتے ہیں کہ ہم نے کیسی زندگی گزارنی ہے کسی کے ساتھ۔ تو ابھی میں کچھ اشعار آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو شان اہل بیت علیہ السلام کے شان میں نے لکھی ہے۔ کون کہتا ہے کہ ختم ہوئی کربلا کی جنگ، کون کہتا ہے کہ ختم ہوئی کربلا کی جنگ، اب بھی ہم لڑ رہے ہیں نسل یزید سے، ابھی ہم لڑ رہے ہیں نسل یزید سے، سلطان گول ابن یزید سے، یہ جنگ ہم ابھی بھی لڑ رہے ہیں، یہ ہوتے ہیں نسل یزید۔ دوسرا اشعار جو کہ اہل سنت اور اہل تشیع کا جو بھائی چارے کے بارے میں ہے، جہاں امام حسین علیہ السلام کی بات آتی ہے، جہاں امام حسین علیہ السلام کی بات آتی ہے وہاں شیعہ سنی نہیں ہوتا، وہاں شیعہ سنی نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں تو صرف یا تو حسینی ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، یا تو یزیدی کوئی ہوتا ہے یزید پلید کے ساتھ۔ تو ظاہری سی بات ہے امام حسین علیہ السلام نے جس مقصد کے لیے قربانی دی کربلا میں، اس مقصد کا اس کا جو نتیجہ ہے وہ سب کو دنیا میں ہر جگہ حتیٰ کہ کافروں کو بھی پتہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ہستی کیا تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی وہ ہستی تھی کہ آج بھی اس سے دشمن اسلام لرز رہا ہے، آج بھی دشمن اسلام لرز رہا ہے امام حسین علیہ السلام کی مجلسوں سے، امام حسین علیہ السلام کی عزاداروں سے، امام حسین علیہ السلام کی پیروکاروں سے،
کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے پیروکار ایک ایسا قوم ہے، ایک ایسا مذہب ہے کہ کبھی بھی ظلم کا ساتھ نہیں دیتے ہیں اور نہ ظلم کے سامنے یہ سر جھکاتے ہیں، بلکہ اپنے سر کٹا سکتے ہیں، لیکن کسی کے سامنے ہم ہار ماننے والی میں سے نہیں ہے۔ تو آخر میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے ٹائم دیا، تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحال آباد رکھے، اور اسپیشلی جو اہل تشیع قوم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہر جگہ محفوظ رکھے، ہر جگہ دشمن ان کے نظروں سے محفوظ رکھیں، اور دشمن اسلام، دشمن اہل تشیع کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرے، آمین۔ اور جو کل اتوار کو ہونے والا جلوس ہے، دھرنا ہے، تو میں سب مومنین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس جلوس میں، اس جلسے میں سب کو لازمی شرکت ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ لوگوں نے اس میں شرکت نہیں کی تو جو محرم آنے والا ہے، اس میں نہ آپ کا رونے کا فائدہ ہے، نہ آپ کے زنزانی کا فائدہ ہے، نہ آپ کا زنجیر زنی کا فائدہ ہے، کیونکہ اگر آپ نے بی بی سکینہ بنت الحسین علیہ السلام کی شان میں تھوڑی سی تکلیف نہیں کی باہر آنے کی، تو پھر آپ کس منہ سے کہو گے کہ میں حسین علیہ السلام کا ماننے والا ہوں؟ والسلام۔